الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا گڑا بھی غلط خراب اور زکام بھی چل رہے ہیں۔ سورہ طٰہٰ اور یہ ذکر چل رہا ہے جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے ہیں اور فرعون نے جواباً ان سے رب کا تعارف طلب کیا ہے۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر جو ہے وہ اپنے رب کا تعارف کروایا کہ میرا رب یہ ہے، اور اس کے بعد پھر اب آیت نمبر 55 سے یہ شروع ہوتا ہے۔ منہا خلقناکم، اب اللہ پاک وہاں سے بات اٹھاتے ہیں۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے تعارف چھوڑا ہے اللہ پاک کا، وہاں سے پھر اللہ پاک باقی تفصیل خود بیان کرتے۔ منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کی ہے، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور پھر اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے، واپس کریں گے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور اسی میں سے ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ اب کوئی سمندر میں مرتا ہے، کوئی آسمان پہ مرتا ہے، یا چاند پہ مرتا ہے، یا مریخ پہ مرتا ہے، یہ ساری زمین ہی ہے۔ مادہ کا جو بھی ہے نا، یہ ڈیڈ سٹاف، یہ سارا زمین ہی ہے اس کے مقابلے میں۔ تو تم نے یہیں مرنا ہے، مرے بغیر تم اس کرے سے نکل نہیں سکتے، مطلب یہاں سے اس طرف نہیں جا سکتے۔ یہاں تمہیں جو یہاں کی پروڈکٹ ہے، یہ آپ کی باڈی مادی، وہ یہاں رہ جاتی ہے، اور آپ اس کو ادب کے ساتھ جا کے اس کے احترام کے طور پر جا کے آپ اس کو دفناتے ہیں، تاکہ اس کی جو بدبو ہے اس سے لوگوں کے دل متنفر نہ ہوں، اور انسان کی عزت اور وقار کو بٹا نہ لگے۔ انسان کے مرنے کے بعد کی بو اور چوہے کے مرنے کی بو ایک ہی جیسی ہوتی ہے، سیم گیسیں خارج ہوتی ہیں انسان جب ڈیکمپوز ہوتا ہے۔ اس احترام کے لیے بڑے احترام کے ساتھ ہم دفن کر کے آ جاتے ہیں۔ باقی جو درمیان میں آیا ہوتا ہے کہیں سے، جو اس کے بارے میں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کوئی اور آیا تھا، اور یہاں بھینسیں چرانے لگ گیا، پھر نوکر بن گیا اس کا، اس بدن کا، اسی کو کھلانے پلانے میں، اسی کو پالنے میں لگ گیا۔ تو پھر تمہیں اسی میں سے ہم نکالیں گے، یہ باڈی یہیں سے نکلے گی، وہ روح وہیں سے آئے گی جہاں جا کے وہ واپس جمع کروا دی گئی ہے، جہاں سے ایشو ہوئی تھی وہاں جا کے وہ دوبارہ ریکارڈ پہ چڑھا دی گئی ہے کہ یہ آئی تھی جی، یہ واپس آ گیا۔ اب جو اس نے کیا کرایا ہے، وہ جب یہ دونوں ملیں گے اور وہ تیسری چیز وجود میں آئے گی، نفس، جب یہ الگ ہو جاتے ہیں روح اور یہ دونوں، تو نہ نفس روح میں ہوتا ہے، نہ نفس اس بدن میں ہوتا ہے۔ ان دونوں کے ملاپ سے وہ تیسری چیز پیدا ہوتی ہے، جس کی ناک لمبی ہوتی ہے اور جیسے کر کے چلتا ہے اور میری 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 کرتا ہے۔ باقی جیسے میں مثال دے، جیسے آکسیجن اور ہائیڈروجن دو گیسیں ہیں، پانی کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جب وہ دونوں مخصوص ریشو پروپورشن میں ملتی ہیں تو پانی بن جاتا ہے۔ جب ان دونوں کو آپ دھماکے سے الگ کر دیں، وہ کمبینیشن توڑ دیں، تو پھر گیسیں بن جاتی ہیں، پانی کا وجود کوئی نہیں ہوتا۔ بس یہی ہے، یہ دونوں جوڑ کے ایک نفس بنا تھا، اس نفس نے جناب علی کچھ نفوس مطمئنہ ہیں رب کی اطاعت کی، کچھ جو ہے وہ باغی ہیں، انہوں نے اپنی ادھم مچائے رکھی، اس کے بعد الگ کر دیا گیا، چلو بھائی تم ادھر چلو تم ادھر چلو، اور پھر قیامت کے دن جوڑ کے کھڑا کر لیا جائے گا، آؤ بھائی دونوں آ جاؤ میدان میں، کیا کرتے رہے تم۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، ہم نے اسے اپنی تمام آیات دکھائیں، یا پھر فرعون کا قصہ شروع ہو گیا، ہم نے اس کو اپنی
تمام آیات دکھائیں، اور وہ آیات سورہ الاعراف میں آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ، وہاں بھی ہم جائیں گے، اس کو بھی دیکھیں گے، فرعون کے قصے کو، موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو، جہاں جہاں بھی ہے وہاں سے ہم یہ مکمل کریں گے۔ وہ آیات اس نے دیکھی، وہ 9 آیات تھیں، نشانیاں تھیں۔ فَكَذَّبَ وَأَبَى، اس نے ان سب کو جھٹلایا اور نافرمانی کی روش اختیار کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، میری ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، جس نے انکار کر دیا کہ جو کچھ بھی کر لو میں نے جنت میں نہیں جانا۔ قیل ومن یأبی رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ کون عقل مند ہے جو جنت میں نہیں جانا چاہے گا؟ فرمایا الذی اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میری بات مانی، تو جنت میں داخل ہو گئی، میں جنت میں ہی تو لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا کہ نہیں جی ویری سوری، میں نہیں جنت میں جاتا۔ قال اجئتنا، اب دیکھیے آپ ٹوسٹ، سیاسی ٹوسٹ۔ وہ جب جادوگر اکٹھے ہوئے تھے نا تو انہوں نے بھی بیٹھ کے یہی مشورہ کیا تھا۔ قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، وہ یہ دونوں جادوگر آئے ہیں تاکہ تمہیں اس ملک سے نکال باہر کریں اور اپنی حکومت بنائیں، جیسے یوسف علیہ السلام نے بنائی تھی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے۔ وہ اس وقت کے ڈرے ہوئے تھے، یہ جو نیشنلزم تھا جس کی بنیاد پر پھر فرعون کا خاندان غالب آ گیا تھا دوبارہ، تو وہ اسی وجہ سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے کارناموں کی وجہ سے وہ پھر شکست کھا گئے، انقلاب آ گیا۔ اب ہونے تک یہ بنی اسرائیل دوبارہ انقلاب لانا چاہتے، یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، یہ اپنے جادو کے زور پر تمہیں جو ہے وہ تمہاری زمین سے نکالنا چاہتے ہیں۔ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور یہ تمہاری وہ جو تاریخ ہے، مثالی تاریخ، آئیڈیل تاریخ، جس طرح وہ یورپ والے کہتے ہیں کہ جی یہ دو تہذیبوں کی جو ہے وہ جنگ ہے، یہ اپنی تہذیب سے ہماری تہذیب کو شکست دینا چاہتے ہیں۔ یہ بالکل وہی بات فرعون کہہ رہا ہے، اس کی قوم جو مشورہ کر رہے جادوگر کہہ رہے ہیں۔ اس نے نیا اینگل پکڑ لیا ہے کہ بھئی یہ بندے اکٹھے کر کے تو پھر فوج بنا کے تو یہ قبضہ کر لے گا، لہذا بندے اس کے چھوڑنے نہیں، ہم نے یہ بنی اسرائیل کو جانے نہیں دینا ہاتھوں سے، یہ سمجھ قیدی ٹائپ چیز تھے ہمارے۔ جیسے ہمارے یہاں کسی کو بھی اگر رگیدنا ہے تو ملک دشمن قرار دے دو، ریاست کے خلاف، اسٹیٹ کے خلاف، اینٹی ٹیررسٹ کیس بنا دو اور ساری زندگی کے لیے اندر ڈال، بالکل وہی دیکھیں آپ۔ قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، موسیٰ تم اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہماری زمین سے نکالنے آ گیا، پروپیگنڈا۔ فلنأتینک بسحر مثلہ، ہم تیرے جیسے جادوگر بلا لیتے، فاجعل بیننا وبینک موعدا، ہمارے اور اپنے درمیان ایک دن مقرر کر لو، لا نخلفہ نحن ولا انت، ہم اس ڈیٹ کی نہ ہم جو ہے وہ خلاف ورزی کریں نہ تم خلاف ورزی کرو، مکان سوا، کوئی مکان جگہ ہم مقرر کر لیتے ہیں جو دونوں کے درمیان طے ہو جائے، برابر برابر تو کر لیں۔ قال موعدکم یوم الزینہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا عید والا دن صحیح ہے، سب کی چھٹی بھی ہوتی ہے اور موڈ بھی اچھا ہوتا ہے، تو چلو عید والے دن بلا لیتے ہیں ان کو، آؤٹنگ بھی ہو جائے گی ان کی، بچے بھی خوش ہو جائیں گے۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور ضحیٰ یعنی 9-10 بجے کا جو ٹائم ہوتا ہے اس وقت لوگ آ جائیں، روشنی ہو جس میں حق اور باطل واضح ہو جائے، ذرا نہ تو مغرب کے بعد آئیں اور نہ پھر
فجر کے اندھیرے میں ضحیٰ کا وقت ہونا چاہیے۔ فتولیٰ فرعون، اس کے بعد مذاکرات ختم ہو گئے، فرعون گیا اپنے قوم کے پاس، اپنے مشیروں کے پاس۔ فجمع کیدہ ثم اتی، اس کے جادوگروں کو اللہ پاک قید، چال کہہ رہے کہ پھر اس نے اپنا وہ جو لاؤ لشکر لانا تھا، جو چالیں چلنی تھی، وہ اکٹھے کر کے جادو کر لیا ہے۔ قال لهم موسیٰ ویلکم، موسیٰ علیہ السلام سے ان سے کہا تمہاری تباہی اور تمہاری بربادی ہے، لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ مت بولو۔ موسیٰ علیہ السلام جادوگروں سے کہہ رہے کہ تم تو بندے کے بچے بنو، تمہیں تو پتہ ہے کہ یہ جادو نہیں ہے۔ فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، وہ تمہیں عذاب میں بھون دے گا، برباد کر دے گا عذاب میں۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، اور جس نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا وہ ہمیشہ خسارے میں رہا، ناکام رہا۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، تو ان میں آپس میں تنازع کھڑا ہو گیا، یعنی جادوگروں میں تھوڑا اختلاف ہوا، کچھ تو وہ کوئی روبوٹ تو نہیں تھے نا، اپنی اپنی سوچ تھی ان کی۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور پھر وہ آپس میں جو ہے وہ چھپ کر باتیں، مطلب آہستہ آواز میں باتیں کرنے لگے، مطلب یہ ڈسکشن کرنے لگے آپس میں، پھر وہ ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اب وہ دیکھیں آپ کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں آپس میں، ایک پارٹی دوسری کو کیا کہہ رہی ہے۔ قالوا ان ھذان، کہنے لگے کہ بے شک یہ دونوں، لساحران، دونوں جادوگر، یریدان، دونوں چاہتے ہیں، ان یخرجاکم، کہ یہ دونوں تمہیں نکال باہر کریں، من ارضکم، تمہاری زمین میں سے، بے سحرہما، اپنے جادو کے زور پر، ویذھبا، اور لے ڈوبیں، ختم کر دیں، بطریقتکم المثلی، تمہارے مثالی جو ہے وہ جو ہسٹری ہے تمہارے باپ دادا کی، گولڈن ہسٹری، اس کو برباد کر کے تمہیں غلام بنا لیں۔ یہ سویلائزیشن کی جنگ۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، دیکھو اختلاف مت کرو، اپنا ساز و سامان جمع، مطلب اجتماعی طور پر ایکشن لو، حرکت میں آؤ۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، صف بنا کے آؤ، اختلاف نہیں ظاہر ہونا چاہیے۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور آج جو غالب آ گیا وہ کامیاب ہو گیا، مال و متاع بھی ملے گا، عہدے بھی ملیں گے، رینک بھی ملیں گے، سر کا خطاب بھی ملے گا، بلے بلے بھی ہو جائے گی۔ قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے کہ اے موسیٰ، اما ان تلقی، آپ پہلے ڈالیں گے، یعنی اپنا عصا، و اما، یا ان نکون، ہم ہوں، اول من القا، جو پہلے اپنے داؤ ڈالے، مطلب ہے پہلا پتہ ڈالے، پہلی چال چلے۔ اب یہ جو بات انہوں نے کی نا موسیٰ علیہ السلام سے، یہ ادب کے قرینوں میں آتی ہے، اور اللہ پاک نے اسی ادب کے صدقے ان کو ہدایت دے دی۔ نبی کی گستاخی کرنے والا ایمان سے بہرمند نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھے، بھٹکا ہوا ہو، لیکن ٹھیک ہے کہ جب میں نہیں مان لاتا، لیکن نبی کے ساتھ گالم گلوچ کرنا، اتھے پڑنا، آپ کو زخمی کرنا، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، اکٹھے کر کے لوگ لے آنا، وہ بندہ اسے کبھی بھی ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ پاک اپنی توہین برداشت کر لیتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، اسے پرواہ نہیں، اللہ کی توہین ہوتی نہیں ہے، وہ سب کا رب ہے۔ جب اولاد جو ہے ایک باپ کی گھر میں اس کے ساتھ شور شرابہ کرتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، اونچا بولتی ہے، تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، ہمیں دیا کیا ہے، وہ سب فلاں بھائی کو دے دیا، مجھے نہیں دیا، تو لوگ اس میں نہیں پڑتے، وہ کہتے ہیں کہ باپ بیٹے کا معاملہ ہے یار، گھر کا معاملہ، اونچا بول بھی رہے ہیں تو باپ کے ساتھ بول رہے ہیں، جب ہمیں کیا ہے۔ اللہ کے بندے اللہ کے ساتھ
جو بھی گلے شکوے کرتے ہیں وہ اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے. بعض دفعہ بندہ شکوہ کرتا بھی وہیں پہ ہے جہاں اسے امید ہوتی ہے، آس ہوتی ہے، اس کا پیار تقاضا کرتا ہے. تو اس گلے کو آپ لے کے تو اس کو کفر کے فتوے نہیں لگا سکتے، چھوڑ دیجیے، اسے اللہ کے حوالے کر دیجیے. پتہ نہیں کس دل سے کر رہا ہے، اس کے اندر کیا طوفان آیا ہوا ہے، تو اسی سے کر رہا ہے نا جس سے اسے امید تھی کہ اسے نجات دے سکتا ہے، اور اللہ دے بھی دے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی رسول کی بھی بے عزتی کرنے والا، بے ادبی کرنے والا کبھی ایمان سے بہرامند نہیں ہوتا. اللہ کی غیرت ہی گوارا نہیں کرتا. اس موضوع پہ میں نے لکھا ہوا ہے کافی سارا فیس بک پہ، پھر انشاءاللہ کبھی ویڈیو لاگ بھی کریں گے. اس ادب کے نتیجے میں اللہ پاک نے نہیں مان. اس ایک جملے نے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنا کہ پہلے آپ کریں گے یا ہم کریں، یہ بات ایک جملہ ہے جس نے ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے. قال بل القوا، ان کا تم ڈالو. جسے اعتماد ہوتا ہے نا وہ یہی کہتا ہے. وہ جو بزدل ہوتا ہے نا وہ پہلے ہاتھ ہی فائر کرتا ہے. گولی ہمیشہ بزدل آدمی مارتا ہے، بہادر آدمی نہیں مارتا. وہ ڈنڈے سے لڑتا ہے، کشتی سے لڑتا ہے، پتھروں سے لڑ لے گا، جب بھی مار کے پسلیاں توڑ دے گا. وہ تو اس چکر میں ہوتا ہے. بزدل کو پتا ہوتا ہے کہ اگر پہلے وار میں نہ مارا تو یہ مجھے مار دے گا. کسی کو گولی مارنا بزدلی کی علامت ہے، دلیری کی نہیں ہے. انگلی لانے سے کیا دلیری ہو گئی؟ لڑو نا ذرا، جب بھی مارو پتہ چلے جان کس میں. میں ایک دفعہ دبئی سے آ رہا تھا تو ایک بندہ کبھی سپیڈ آہستہ کر لے، میری گاڑی جب اس کے برابر پہنچے پھر دبا لے. پھر یہ اصل میں وہ لوگ کرتے ہیں وہاں پہ ریس لگوانے کے لیے نا. تو میں نے اسے لائٹیں دی، اس نے گاڑی سائڈ پہ لگائی. تو یہ انٹیلیجنس والے بھی ہوتے ہیں اس طرح سے کر کے نا، آپ کو آمادہ کرتے ہیں ریس لگانے پہ، اور پھر بعد میں روک کے تو کہتے ہیں لاؤ لائسنس لاؤ، گاڑی کے کاغذ لاؤ. میں نے اسے لائٹیں دی، انہوں نے ساتھ گاڑی کھڑی کی، میں نیچے اترا. میں نے اسے کہا یار یہ تو گاڑیاں ہیں نا، کوئی ایک ماڈل کی کوئی دوسرے ماڈل کی، ایکسیلیٹر دبانے سے کیا دلیری ہوتی؟ نیچے اترو، ہم دوڑتے ہیں نا، پتہ چل جائے گا. وہ میرا منہ دیکھتا ہے، کہتا انت مجنون. میں کہا مجنون میں نہیں، مجنون تو ہے. کیا تم نے کتنی دیر سے تم لگے ہوئے، نکل جاتے آگے تو جاؤ، پھر اس کو آہستہ کر کے میرے انتظار کرتے میں پاس ہو، پھر سپیڈ مارتے دائیں بائیں سے میرے. تو وہ جو اعتماد موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا، نہیں بھائی تم کرو جو کرنا ہے، تماشا تم اتنے لوگوں کب سے بیٹھے ہوئے گٹ مٹ کر رہے، جو کرنا کرو. قال بل القوا فاذا حبالهم، جب انہوں نے پھینکا تو ان کی رسیاں، وعصیهم، اور ان کے عصا. وہ کل ایک صاحب کہہ رہے تھے قرآن میں کہیں اور بھی عصا کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. عصا لاٹھی کے معنی یہی تھا، یہ کوئی یہاں استعمال ہوا ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، وہ بھی لاٹھیاں لے آئے. عصا کے مقابلے میں عصا لے آئے، کہ ہماری بھی دوڑیں گی. وہ ڈنڈے سوٹے جو بھی تھے ان کے. فاذا حبالهم وعصیهم، انہوں نے وہ پھینکے تو وہ یخیل الیہ، موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا. یعنی پہلا خیال موسیٰ علیہ السلام کو آ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں موسیٰ پر جادو ہوا؟ نہیں، ہوا ہی نہیں. قرآن کہتا ہے، موسیٰ علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جب جادوگر آتا ہے تو کبھی کامیاب نہیں ہوتا. تم کہتے ہو موسیٰ علیہ السلام پر جادو ہوگا تو کامیاب ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ 3.5 پہ لے کے تو لڑکے نے جو حضور کے گھر میں کام کرتا تھا، اس نے جناب علی وہ حضور پر جادو کر دیا، اور حضور کو اس نے 6 مہینے کی مصیبت میں ڈال دیا. اور ظالموں، وہ ہستی ہے جس تک وحی کا روٹ لگتا ہے، شیاطین کے مورچے تباہ کر دیے جاتے ہیں، قریب نہیں آنے دیا جاتا. وہ ہستی جو سوتی بھی ہے، آنکھ سوتی ہے، دل آن لائن ہوتا ہے رب کے ساتھ، ہارٹ لائن ان کے درمیان. اور تم کہتے ہو وہ 11-12 سال کے بچے نے جناب 3.5
درم لے کے تو حضور پر جادو کر دیا، اور جادو غالب آ گیا. اس میں شیطان غالب آ گیا نا. جادو کا میکنزم کیا ہے؟ شیطانی عمل، شیطانی قوت کے ذریعے کسی کے دل و دماغ اور اس کے ارادوں پر قبضہ جما لینا. اور کہانیاں سنیں آپ کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا. آپ جو ہے وہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس کو روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضور نے کوئی کام نہ کیا ہوتا تھا اور کہتے تھے میں نے کر دی ہے. مثلا انہوں نے کہا کہ ازواج کے یہاں نہیں جاتے تھے باری پہ اور کہتے تھے میں بھگتا آیا ہوں، میں ہوا آیا ہوں. تو یہ شکایت باقی 8 بیویوں کی طرف سے بھی آنی چاہیے تھی یا نہیں آنی چاہیے تھی؟ یہ صرف حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے ایک بانجے سے، اپنے صرف ایک بانجے سے بات کی، باپ سے نہیں کی جو حضور کا دوست تھا کہ آپ اپنے دوست کی خبر لیجئے ان کو کیا ہو. کسی اور سے نہیں کی، صرف ایک بانجے کے ساتھ یہ بات کی. بانجے نے بھی اپنے ایک بیٹے کے ساتھ یہ بات کی. وہ بیٹا اس بات کو بھی 70 سال سنبھال کے رکھتا ہے، کسی کو نہیں بتاتا. سارے صحابہ فوت ہو جاتے ہیں، ایک بھی زندہ نہیں ہوتا. اور 100 سال بعد خبر آتی ہے عراق سے کہ جناب حضور پر جادو ہو گیا تھا. نبی پر تمہارا یہی ایمان ہے کہ ان پر شیطان غالب آ جاتا ہے؟ کیفیت دیکھ کانا یا دور چکر کاٹتے تھے. ولا یدری ماں بہی، اور ان کو کوئی سمجھ نہیں لگتی تھی کہ ان کو کیا ہوا ہے. سوکھ کر کانٹا ہو گئے تھے، ہنسنا بھول گئے تھے. تو جادوگر کامیاب ہو گیا نا بھائی. آپ نے 6 مہینے رگڑا لگا دیا کہانی میں. لعنت اللہ علی الکاذبین. جب مکے والوں نے الزام لگایا کہ مسحور ہیں، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اللہ پاک نے فرمایا انظر. دیکھیے کیسے تھے آپ کے مثالیں دیتے ہیں یہ ظالم. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. یہ ظالم کہتے ہیں کہ دیکھو تم اس شخص کے پیچھے لگے ہو جس پر جادو ہو گیا. اور جادو پھر ہوا تو تھا نا. اگر مدینے میں ہو گیا ہے تو بکن میں نہیں ہو سکتا. اصول فقہ کا اذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال. جب کسی چیز پر احتمال داخل ہو جاتا ہے، اس کا امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ ایسا کیا ہے، تو اس سے پھر آپ دلیل نہیں لے سکتے کہ حضور پر کبھی نہیں ہوا. اگر وہ مکے میں ہو سکتا ہے تو پھر مدینے میں ہو سکتا ہے، تو مکے میں بھی ہوا تھا، وہاں کے تم نے کر سکتا. ایک بندے پر ثابت ہو جائے کہ اس نے کبھی جھوٹ بولا تھا، آپ اس کی روایت کو ضعیف قرار دے دیتے، کیونکہ احتمال داخل ہو گیا نا کہ یہ روایت بھی جھوٹی ہو سکتی. اگر مدینے میں ہو گیا ہے، سورہ جو معوذتین ہے یہ 19ویں اور 20ویں نمبر پر مکے میں نازل ہوئی ہیں. حضور وہاں ان کو 12-13 سال پڑھتے رہے. یہ ابتدائی صورتوں میں سے وہاں حضور پڑھتے رہے ان دونوں کو. اس کے باوجود مدینے میں جادو ہو گئے. اور اب کیا کہتے ہیں کہ یہ دو صورتیں لے کے جبرائیل آ گئے اور انہوں نے آ کے کہا بھائی یہ پڑھو. تو ظالموں 13 سال پڑھتے رہے ہیں، ان کے باوجود جب ہو گئے، جب جس دوا کی ویکسین نہیں نہ ہوتی، جس بیماری کی، اس کی دوا بھی کوئی نہیں ہوتی. ویکسین جب کام نہیں کیا، اس نے 13 سال پڑھنے کے باوجود ہو گیا، تو اب وہ کیا ٹھیک کریں گے؟ جو ہونے سے نہیں روک سکی جادو، جو 2 صورتیں ہیں وہ ہوئے، وہ کیسے دور کریں گے؟ تو خیال آیا موسیٰ علیہ السلام کو. کیوں خیال ہے؟ لوگ مثال دیتے نا، دیکھیں جی موسیٰ علیہ السلام پر کیوں جادو ہوا تھا. وہ جادو نہیں ہوا تھا. ان کو یہ خیال آیا کہ یہ ان کے جادو کے زور پر جو نظر بندی وہ کرتے ہیں مسمرزم سے، اس کی وجہ سے یہ رسیاں اور یہ سوٹے ان کو حرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مجمع کو. اگر وہ اللہ ان کو نہ دکھاتا کہ مجمع کیا دیکھ رہا ہے،
موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال نہ آتا، خیال ظاہر ہے اللہ پاک نے خیال ڈالا نا کہ میدان کی صورتحال کمانڈر کی نظر میں ہونی بہت ضروری ہے، وہ جنگ ہے بھائی، اللہ نے دکھایا کہ دیکھو یہ عوام الناس کو نظر آ رہی ہے حرکت کرتی ہوئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام ڈرے، اس بات سے ڈرے کہ یا اللہ میرا عصا بھی حرکت کرتا ہے، یہ رسیاں اور یہ سوٹے بھی ان کے حرکت کر رہے ہیں، تو عوام کیسے فیصلہ کریں گے کہ جادو کیا اور معجزہ کیا؟ ٹھیک، سچی خوف سچا ہے نا کہ دونوں چیزیں حرکت کر رہی ہیں، ان کے عصا اور رسیاں بھی چل رہی ہیں، میرا ڈنڈا بھی چل رہا ہے، تو پھر لوگ کیا سمجھیں گے؟ مجھے جادوگری سمجھیں گے نا کہ میں نے ڈنڈا دوڑا لیا، انہوں نے بھی ڈنڈے دوڑا لیے، مجھے بڑا کہہ دیں گے چلو کہ میرا بڑا ڈنڈا ہے، ان کے چھوٹے ہیں، جادوگری مانیں گے نا، اس سے تو میں جادوگر ثابت ہو جاؤں۔ عوام الناس کیسے فیصلہ کریں گے کہ یہ معجزہ ہے یہ رسی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا تو اس کو چھوڑ دے، یہ میرے اوپر۔ یہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ہے وہ رسیاں اور وہ نگل گیا، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ بڑی چیز چھوٹی چیز کو کھاتی آتی ہے، بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، بڑا سانپ آپ دیکھ لیں کتنی ڈاکومنٹریز ہیں، بڑا کوبرے کو بھی کھا جاتے ہیں سانپ، تو اگر موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا ان کے کھا جاتے تو وہ یہی مانتے کہ یہ بڑا جادوگر ہے، نبی نہیں مانتے، اس کے لیے کوئی اور انتظام کیا اللہ نے، اور نگل جاتے تو بات رلے میں رہ جاتی نا کہ موسیٰ علیہ السلام کا بڑا عصا وہ کھا گیا، یہ بڑے جادوگر ہیں، وہ چھوٹے جادوگر تھے، شکست ہو گئی ان کو، لیکن جادوگری ثابت ہوتے۔ اللہ نے کیا بندوبست کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا، اللہ نے کہا تو عصا پھینک تماشا دیکھ بس۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بنا، اژدہا بنا، اور مجمع کے سامنے اس نے چلنا شروع کی، جن جن لوگوں کے سامنے سے وہ گزرتا جا رہا تھا وہ ڈی میگنیٹائز ہوتی جا رہی تھی، آنکھیں کھل رہی تھی، مسمر اسم کا اثر۔ اس نے پورے میدان کا چکر لگایا اور سب کو نظر آ گیا کہ سانپ سانپ ہی ہے، یہ رسیاں اور ڈنڈے ڈنڈے ہی ہیں، یہ بنے نہیں، ہماری آنکھوں پر جادو کیا گیا تھا، اور اس جادو کے اترنے کے بعد جو اصل میں سانپ بنا ہوا ہے وہ ابھی تک سانپ ہے، اور جو رسیاں تھیں وہ رسیاں ہی پڑی ہوئی ہیں، یہ کیا تھا۔ اس نے کیا نگلا؟ تلقف ما یأفکون، نگل گیا اس کو جو وہ جھوٹ گڑ کر لائے تھے۔ وہ کیا جھوٹ گڑ کے لائے تھے؟ رسیاں اور ڈنڈے نہیں، رسیاں اور ڈنڈے تو حقیقی تھے، گڑ کے کیا لائے تھے؟ جادو۔ وہ لوگوں کی آنکھوں پر سے جادو نگلتا چلا گیا، وہ جدھر سے گزرا ڈی میگنیٹائز کر دیا، آنکھوں کو کھول دیا، بس وہ واضح ہو گیا حق۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةَ مُوسَىٰ، موسیٰ نے خوف کی سسکی اپنے اندر محسوس کی، یعنی ہلکا سا کہ یہ کیا ہوگا، کیسے فیصلہ ہوگا کہ میں جادوگر ہوں یا نبی ہوں۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ، ہم نے کہا فکر نہ کر، تو ذرا نہ ڈر، یہ فیصلہ ہم کرواتے ہیں، اِنَّکَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، تو ہی غالب رہے گا، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، ڈنڈا پھینک ذرا، سوٹا پھینک، تلقف ما صنعوا، تلقف ما صنعوا، وہ نگل لے گا وہ جو صنعوا، جو بنا کے لائے تھے۔ کیا بنا کے لائے تھے؟ وہ جو مسمرزم اپنا شکتیاں کٹھی کی ہوئی تھی انہوں نے، وہی تلقف ما صنعوا، انما صنعوا کید ساحر، انہوں نے کیا بنایا تھا؟ اللہ نے یہ نہیں کہ انہوں نے رسیاں بنائی تھی، انہوں نے ڈنڈے بنائے، انہوں نے کہا کہ وہ جادو کی جادوگروں والی چال بنا کے لائے تھے، وہی جادو۔ انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، جب جادو حق کے سامنے آتا ہے تو پھر کبھی ٹھہرتا نہیں، کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام پر جادو کر لیتے تو پھر تو کامیاب ہو گئے تھے، اس لیے نہ موسیٰ علیہ السلام پر جادو ہوا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا۔ ظالم اس وقت بھی جھوٹ بولتے تھے، ظالم اب بھی جھوٹ بولتے، تو کتنا بڑا شیخ ہو جو یہ کہتا ہے کہ حضور پر جادو ہوگا تو جھوٹ بولتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور اسی جھوٹ پر ان کی دکانیں چل، جب نبی پر جھوٹ ہو گیا تھر تھر کانپتے،
وہ تو جادو برحق ہو، اگر جادو برحق ہے جس کو اللہ باطل کہہ رہا ہے تو پیچھے سچ کیا رہ گیا؟ پھر وہی پھر باطل ہے اگر جادو سچ ہے برحق، اور وہ تو نبیوں پر بھی ہو گیا۔ اور بس اس کے بعد جتنا دیندار ہوگا اتنا زیادہ بزدل ہوگا۔ فلاں کے گھر دعوت مت کھانا، وہ ابلا ہوا انڈا مت کھانا، وہ فلاں کی آنڈی مت کھانا، اس میں فلاں دم کیا ہوا نمک ہوگا، اور بیوی نے شوہر پر جادو کر دیا جناب علی، اور وہ اس کا غلام ہو گیا، اور وہ ساس نے داماد پہ کر دیا اور اس کو غلام بنا لیا۔ دکانیں چل رہی ہیں، کالے جادو والے بھی کالے جادو کی مشہوری کرتے ہیں، سفید جادو والے جنہوں نے توڑ کر رہے ہیں ان کی دکانیں بھی اسی کے چلتی ہیں نا۔ پولیس اور جج اور وکیل جرائم ختم نہیں ہونے دیتے، اس سے ان کی نوکریاں نکلتی ہیں۔ ججوں کے بیٹوں نے جج بننا ہے، کیس ختم ہو جائیں، امن و شانتی ہو جائے تو دکانیں بند ہو جائیں گی نا، ان کو فکر پڑ جائے گی بیٹا کرے گا کیا، ججی کہاں کرے گا، مجرم ہی کوئی نہیں، اس لیے جرم پالتے ہیں وہ سارے مل کے۔ یہ سفید جادو والے نا بڑے بڑے شیوخ الحدیث جو کہتے ہیں کہ حضور پر جادو ہوا تاکہ جادو کی قوت ہو اور پھر وہ ہمارے پاس آئیں توڑوان کو، اور ظالمو تم کیسے توڑ کرو گے اگر نبی توڑ نہیں کر سکے؟ اگر نبی پر ہو گیا تو تم کیسے روکو گے دوسروں پر نہ ہو؟ کسی راوی پر جادو کوئی نہیں ہوا، ریوڑ ہے پورا پالا ہوا تم لوگوں نے، ان پہ نہیں ہوا، تمہارے مولویوں کے نہیں ہوتا، وہ جو ہو سکتا ہے بیان کر رہا ہے اسی پر جادو ہوا وہ نہیں جی، صرف ایک بندے پر جادو ہوا ہے پوری اس میں۔ یہ کونوں صحابہ میں جنگ جادو کے زور پر کروا دی گئی، نہیں ہوا نا جادو، صرف نبی پر جادو ہو۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔